بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حج کے ایام قریب ہے اور اکثر جو لوگ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، جس میں خاص کر وہ لوگ جو پہلی بار حج کے لیے گئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہاں کے اعمال میں دشواری پیش آتی ہے۔ وہ لوگ کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتاب طویل ہوتی ہے، بحث طویل ہوتے ہیں، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آسان اور عام فہم جو ہے وہ لوگ جو حج کے لیے گئے کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، مفتی اسماعیل طوری صاحب کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے اس حوالے سے سوال کریں گے کہ مفتی صاحب بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس میں اکثر لوگ نئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے حج کے اعمال میں جو مشکلات پیدا ہوتے ہیں، تو حج کے حوالے سے ایسی کوئی گفتگو ہو کہ وہ لوگ کے لیے وہ آپ کا کلف جو ہے وہ جامع اور مانع بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے کہ آپ کی برکت سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھو، حج کے حوالے سے 3 گھنٹے 3 دن کلاسز ہوتی ہیں جی، اور لوگ برباد ہو جاتے ہیں جی، اور سمجھ پھر بھی کچھ نہیں آتا، بھول جاتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف قسم کے کورسز کرتے ہیں۔ تو اس پر میں اگر ایک سچا لطیفہ سناؤں نا، جی تو اس میں بھی ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی وہ اس طرح ہوا کہ میں 56 نمبر گلی 54-56، یہ جو سبزی منڈی کے ساتھ اسلام آباد ہے، جی مولانا طاہر عباسی صاحب کا مدرسہ ہے، تو میں وہاں چلا گیا۔ نماز کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا نماز کا ٹائم ہے، عصر کی نماز میری نکل جائے گی، تو میں وہاں چلا گیا، اویس قرنی۔ جب وہاں چلا گیا تو عصر کی نماز میں نے پڑھ لی، تو میں نے دیکھا کہ دنیا ہے وہاں، اور اتنے علماء کرام ہیں، ماشاء اللہ، مفتیان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں جو مختلف مدارس میں ہیں، نام نہیں لیتا ہوں۔ تو اور بڑے بینر لگے ہوئے ہیں، حج تربیتی کورس، اور اس وقت جو ہے نا بس دعا ہونے والی تھی، جی یعنی کہ بس حج کا کورس ختم ہونے والا ہے، لیکن 3 دن 3 گھنٹے انہوں نے اپنا دماغ کھول دیا تھا، حضرات علماء کرام مفتیان نے ان کے سامنے، اور وہ سن رہے تھے اور کاغذ قلم لے کر وہ لکھ رہے تھے۔ جب میں آیا تو میرے سارے ساتھی، نام نہیں لیتا ہوں، تمام دالفتاؤں میں، تو وہ سارے موجود تھے۔ تو اسلام آباد کی بھی زیادہ تھے، وہ اسلام آباد میں پروگرام تھا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ کورس 3 دن چل رہا ہے اور 6 گھنٹے چلا ہے، اور علماء نے، مفتیان نے بیانات کیے ہیں۔ تو میں نے کہا کسی عالم کا بیان ہو گیا ہوگا تو چلو میں بھی کر لوں گا۔ تو میں نے عصر کے بعد دعا سے پہلے کہا دعا آپ کریں کہ اے لوگوں، لوگ حج تربیتی کورسز کراتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، تو لوگ پزل ہو جاتے ہیں، یاد بھی نہیں ہوتا ہے، تو لمبے لمبے کورس نہ کرو، اگرچہ ہو چکا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ اچھا، اور بڑی بڑی کتابیں نہ پڑھو، بس 3 فرائض 7 واجبات یاد کرو نا، اس پر عمل کرو، آپ کا حج ہو گیا، لمبے چکروں میں مت جاؤ۔ ہاں، تو میں نے کہا لکھو اور یاد کرو، شاباش۔ تو میں نے عصر کے بعد کہا میرا جو کورس ہے یہ صرف اور صرف 3 منٹ کا ہے۔ میں نے کہا 3 فرائض یہ ہے: احرام نیت کے ساتھ، نیت کرو، احرام باندھو، گھر سے، ایئرپورٹ سے یا جہاز میں اعلان ہوگا، اور وقوف عرفات 9 ذی الحجہ، زوال تا مغرب، اور وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت۔ پہلا طواف اگر صرف حج کرو تو سنت ہے، آخری طواف واجب ہے، درمیان میں 10 11 12 10 کو عید ہوتی ہے، حاجی عید نہیں پڑھتے، ان سے معاف ہے۔ 3 فرائض ہو گئے نا، احرام نیت کے ساتھ، طواف زیارت اور وقوف عرفات، 3 فرائض ہو گئے۔ الحج العرفہ، حج عرفہ ہے، جس نے حج عرفہ کر لیا اس کا حج ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے۔ اب 7 واجبات یاد کرو، لوگوں کو کہا لکھو، تو کاغذ قلم سب کے پاس۔ تم لفظ یاد کرو، رانحا، را نون حا، رانحا، 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 اس میں آپ کو 5 واجبات یاد ہو گئے۔ رمی، 10ویں ذی الحجہ کو عید کے دن زوال سے پہلے بڑے شیطان کو مارنا ہے، باقی 2 دن زوال کے بعد اور 3 شیطان مارنا ہے، تو رمی۔ آگے نون، نحر یعنی قربانی کرنا، حلق چند بال لینا، یہ حرام ہے، گناہ ہے، ہم غلط کرتے ہیں اور دم آتا ہے۔
جی رمی نحر حلق ہو گیا، اس میں ترتیب بھی واجب ہے، پہلے رمی پھر نحر پھر حلق، 4 ہو گئے نا. جی اور ایک ابھی میں نے بتایا کہ آخری طواف واجب ہے، واجب ہے. الوداعی طواف. جی جی تو اچھا آسانی سنو کہ الوداعی طواف، طواف زیارت کے بعد اگر کوئی بھی آپ نے نفلی طواف کیا ہے نا، جی. بس وہ کافی، وہ اس کی طرف سے ہو جائے گا. کتنے جی. واجبات ہو گئے؟ 5. 5. رمی نحر حلق، اس میں ترتیب آخری طواف. جی 5 is gone, 2 is left behind. 2 باقی ہے. سعی بین الصفا والمروہ. جی کتنے ہو گئے؟ 6 ہو 6 گئے. ہو گئے. اور 7 وقوف مزدلفہ، عید کی صبح کو، صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک 10 منٹ وہاں ٹھہرنا، یا چلتے چلتے نیت کرو. 7 ہو گئے، آپ کا حج ہو گیا، بات ختم ہو گئی. 3 فرائض، 7 واجبات. بس آپ کا حج کورس یاد ہو گیا، سب کو یاد ہو گیا، لکھ لیا جی، دنیا تھی سب نے لکھ لیا. اچھا یہ لطیفہ ختم کر کے پھر کچھ اور باتیں کرتا ہوں. تو بہرحال وہ ہو گئے اور یاد ہو گئے سب کو. میں نے کہا سناؤ اب کتنے فرائض ہے؟ 3، نمبر 1 2 3، پھر سب بولو، پھر بولو. ہو گیا، چلو جی دعا کرو. جی دعا کے بعد لو میرے ساتھ چمڑ، مفتی صاحب، تورو صاحب زندہ باد. ہم تو بس یہ 3 دن تو ہمارے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ 8 استلام ہیں جی ہر طواف میں، اور استباع ہے. اور یہ میں نے کہا وہ بھی کریں گے انشاءاللہ، 8 استلام سنت ہے، لیکن پہلے وہ کام جو ضروری ہے وہ ہو جائے. ہاں تو بہت خوش ہو گئے. پھر ہمارے جو ساتھی ہے ان کا نام میں نہیں لیتا ہوں، تو پھر ہم کمرے میں چلے گئے. طاہر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی سارے مفتی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ میرے دوست ہیں نا، ساتھی تھے. کہہ رہے یار آپ نے کون سا جنہیں 3 فرائض بتا دیے، 7 واجبات آپ نے بتا دیے، لوگ سارے آپ سے خوش ہو گئے، ہم کو درمیان میں ویسے ہی چھوڑ دیا، ہم 3 دن سے تھک رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا آپ کو کس نے کہا کہ اتنے تھک جاؤ؟ وہ ہنس رہے تھے نا، میرے دوست ہیں. بہرحال اب اگلی بات یہ سلیمانی بھائی، میرے پیارے شہزادے پرنس، اس کو سمجھو. ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، کب؟ 8 ذی الحجہ کو. تو نہ جائے مینا، کیا کرے؟ وہ نفلی طواف کرے، اس کے ساتھ سعی کرے. یہ آسانی ایسی ہے کہ جو طواف زیارت کے بعد صحیح میں رش ہو تو اسے بچ جائے گا. ایک آسانی. دوسری آسانی یہ جو وقوف مزدلفہ میں وہ کیا کرے گا؟ وقوف مزدلفہ کرے گا تو ابھی آئے گا، وہ 3 کام کرے گا. رانا حوالے، رمی نحر حلق کرے گا. یہ نہ کرے، یہ نہ کرے. مکہ بھاگ جائے، وہاں ٹیکسی میں شنگ کر کے پہنچ جائے، وہاں حرم خالی ہے، تو وہاں پر یہ طواف زیارت کر لے. یہ آسانی ہے. طواف زیارت کرے، لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، حرم خالی ہے، آپ آدھا گھنٹہ 15 منٹ میں طواف کر لو گے. جب واپس جاؤ گے زوال سے پہلے آپ ایک شیطان کو ماریں، رمی نحر حلق بعد میں کریں، تو ادھر بھی رش نہیں، سعی سے بھی بچ گئے، اور طواف زیارت بھی پہلے ہو گئی. کتنی بڑی آسانی ہے. ایک اگلی بات یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ میں اگر آپ کے پاس افراد زیادہ ہے، گروپ بڑا ہے، اور آپ وقوف مزدلفہ کو چھوڑ دیں اس وجہ سے، تو پھر اس پر دم نہیں ہے. یہ آسانی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے، جب جاؤ تو شاپر میں سامان لے جاؤ. آپ تنگ ہوں گے، 2 جوڑے، اور ٹچ موبائل نہ لے جاؤ. اپنے بات کی طرف سب کچھ یوٹیوب پر موجود ہے، تصویریں سب کچھ، بس. اور وہاں پر کم سے کم مطلب سامان لے جاؤ، بعد میں آسانی ہے. ایک جاتے ہوئے گناہوں سے توبہ، 5 وقت نماز، شرعی پردہ، فحاشی سے حفاظت. یہ کرو کہ آئندہ واپس آئیں گے تو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر واپس آ گئے نماز نہ پڑھیں، واپس آ گئے فجر میں غیر حاضر ہیں، واپس آ گئے سنت کے مطابق چہرہ نہیں ہے، تو اچھی بات نہیں ہے. تو ان باتوں پر عمل کریں. وہاں پر زمزم اور کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہ خریدے. سارا جنا چائنا کا پلاسٹک کا مال ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے، سلیمانی بھائی وہ فرماتے تھے، بہت اچھا جملہ ہے، اس کو سارے ساتھی نوٹ کرو. پوری دنیا کی کفر کی فیکٹریاں چلتی ہیں اور سامان تیار کرتی ہیں، اور مسلمان رمضان میں حج عمرہ، اور حج عمرے میں وہ چیزیں خرید کر، پلاسٹک خرید کر کفر کو اپنے خلاف مضبوط کرتے ہیں. زمزم اور کھجور لاؤ، کچھ بھی نہیں لاؤ، لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھو، اس پر عمل کرو. اور آپ میں اگر انقلاب آئے تو وہ حج اکبر ہے، انقلاب نہ آئے تو وہ عورت تمام حج مینسز میں کر سکتی ہے، اور حیض میں حج کر سکتی ہے. بات ختم ہو گئی. کرے حیض ہے، حج کرتی جائے. صرف طواف زیارت کے لیے 2 طریقے ہیں. 10 11 12 کو ہے، یہ مؤخر جب خون رک جائے تب کرے، غسل کرے، یا ٹیبلٹ استعمال کرے، خون رک جائے گا. حج جانے سے پہلے جب ارادہ کرے تو ٹیبلٹ استعمال کرے تو خون رک جائے گا،
تو پھر وہ چاہے دھبے لگتے جائیں جی وہ اس میں مطلب طواف کرے تو جی ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ غلط مشہور ہے کہ عورت حج میں چہرہ نہ چھپائے. یہ بہت غلط جملہ ہے جو پوری کتابوں میں سب جگہوں پر یہ لکھا ہوا ہے. یہ بات غلط ہے. سب کتابوں میں سب علماء اس پر بولتے ہیں. یہ مسئلہ غلط ہے. مسئلہ یہ احرام کی حالت میں عورت کپڑا چہرے کے ساتھ نہ لگائے. یہ مسئلہ ہے. جی نہ چھپائے نہیں نہ لگائے. نہ لگائے ہاں تو پگڑی اس طرح پہنے عورت اوپر آگے کپڑا آ لٹکا جائے دے. تو کبھی کبھی لگے تو کوئی بات نہیں. جی صدقہ دے دے 1 روپے 2 روپے یا پی کیپ تو کپڑا. یہ ان کے لیے جو نوجوان ہیں. لیکن اگر عورتیں 50-55 سال کی ہے تو وہ جی نہ چھپائے تو ٹھیک ہے. جی کوئی ایسی بات نہیں. ان کے لیے نرمی بھی ہے. تو یہ مسائل ہیں. اور ادھر ادھر زیارات کی طرف جانے سے پہلے آپ کی نماز کوئی حرمین شریفین میں ضائع نہ ہو جائے. جی ہم ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. تعلقات بھی وہاں استعمال نہ کرو. اپنے کام سے کام رکھو. اللہ کی بات کرو. ٹائم ٹیبل بناؤ. 5 وقت نماز پڑھو. شرعی پردہ کرو. تہجد کی نماز پڑھو. بر وقت مسجد میں پہنچ جاؤ. آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے آپ کا حج اور عمرہ ہو جائے. جی جی. اگر کوئی سوال ہو 0311444005 میرے بیٹے کا نمبر ہے تو اس پر کر سکتے ہو. حرم سے ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. مزید میں اگر سوال کرتا تو ظاہر بات ہے وہ ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے. آپ کا جو طریقہ آپ نے بتایا اور نمبر بھی آپ نے بتا دیا وہ میں لکھ کے ویڈیو کے ساتھ لگا بھی دوں گا. تو حج کے دوران کوئی بھی سوال ہو تو حج کے دوران وہاں سے ہی آپ لوگ مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ کو انشاءاللہ تعالی جیسے فراغت ہوگی تو مفتی صاحب آپ لوگوں کو جواب دیں گے. یہ حج کا مختصر طریقہ تھا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.